حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے گھر پاس ایک گٹھری اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی مسلسل ہر روز آتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سارے زمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بلا دیا گیا اور آپ اس بڑھی عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 500 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکوں کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور ابلتا ہوا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے، ہم جنس میں سے ایک جوڑا نر مادہ اور جن پر بات پڑ چکی تھی ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافزت، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل ملا کر 70 انسان سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بی بی واحلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبلی جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوہ وہاں سے اڑا اور رستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوہ اس کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کچرے سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی جس کا اسانین رکھا تھا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، ہے بڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، ہے اللہ کے نبی، بس اتنا پتہ ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا
کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام، آپ نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی کو خوب دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔